اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر علی جن عبادہ۔ میری دعا ہے کہ آل محمد کا بہترین اللہ بھائی یاسین کربلائی کی یہ پرخلوص محنت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ بالخصوص بابا شہباز شمسی صاحب، بابا محسن شمسی صاحب اور جتنے بھی سادات اعظام اس ذکر میں موجود ہیں، مالک تمام کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے۔ کافی دور تک سامعین موجود ہیں، مل کے جواب دینا ہے۔ نعرہ تکبیر، ایسے نہیں، اللہ علیہ محمد کا بھی خالق ہے، بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، 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 بولو بولو سخی سردار کلندر حیدر۔ یہاں پہ میری حیثیت قطعاً کوئی مہمان ہونے کی نہیں، میری یہاں پہ حیثیت ایک میزبان ہونے کی ہے، میرا گھر ہے۔ میں بہت شکر گزار ہوں جناب یاسین کربلائی صاحب کا، بابا محسن شاہ، بابا شہباز شاہ جتنے سادات اعظام ہیں۔ بس دو چار جہمتیں اور آپ کی تمام کرنا چاہتا ہوں کہ چار فکروں سے جو بھی مرشد لال کے دیوانے بیٹھے ہیں یا کھڑے ہیں، ہاتھ بلند کر کے بتائیے گا۔ جو مرشد لال کے دیوانے، ہاتھ بلند کرنا۔ اب یہ ہاتھ یہاں تک رہے، میں جب کہوں گا ہاتھ نیچے آ جائے گا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ نازش فکر پیمبر سے کوئی ڈھونڈ کے لا، جو مرشد لال کے دیوانے ہاتھ ان کے بلند رہنے چاہیے۔ نازش فکر پیمبر سے کوئی ڈھونڈ کے لا، گھر تو ملنا نہیں اس در سے کوئی ڈھونڈ کے لا۔ ایک دو دن نہیں صدیوں کی اجازت ہے تجھے، علی تو علی ہے کلندر سے کوئی ڈھونڈ کے لا۔ سلامت رہیے۔ علی تو علی ہے کلندر سا کوئی ڈھونڈ کے لا۔ بابا جی ہمیں اعتراض کیا گیا تھا کہ جی ذکر علی نہ کراؤ، کسی اور ذکر علی نہ۔ میں کہہ رہا ہوں کہ علی بنا کسی پہ کرم نہیں ہوتا۔ بھائی یاسین صاحب، علی بنا کسی پہ کرم نہیں ہوتا، علی بنا کسی پہ کرم نہیں ہوتا، علی بنا کسی پہ کرم نہیں ہوتا، علی بنا کسی پہ کرم نہیں ہوتا۔ میری جانب دیکھیے گا، علی بنا کسی پہ، بابا جی اجازت دے کر جملہ کہوں، علی بنا کسی پہ کرم نہیں ہوتا، کرم نہ ہو تو کوئی محترم نہیں ہوتا۔ علی بنا کسی پہ، بھائی رام حسی، علی بنا کسی پہ کرم نہیں ہوتا، کرم نہ ہو تو کوئی محترم نہیں ہوتا۔ تیری نماز خدا جانے کیسے ہوتی ہے، علی بغیر تو کعبہ حرم نہیں ہوتا۔ میرے لیے انتہائی واجب احترام فخر فیصل آباد بھائی جان تشریف لائیں، بس ان کا آنا ہی میرا جانا ہے اور میں گیا۔ جی بسم اللہ، میری یہاں پہ میزبان ہونے کی حیثیت ہے گفتگو۔ بابا جی بندے کہتے ہیں جی بسم اللہ، بابا جی آپ کی دعا چاہیے۔ بندے اعتراض کرتے ہیں جی شیعہ ہر وقت علی علی کرتے رہتے جی، وہ کہتے ہیں جی نہیں ٹھیک ہے اگر حضرت علی کی، میں بلا خوف کہہ رہا ہوں کہ یہ اعزاز، یہ فخر ہمیں ہی حاصل ہے کہ ہمارا بھائی آبا صاحب سے لے کے آخری بندے تک یہ اعزاز، یہ فخر بھائی یاسینی توجہ، یہ اعزاز بھائی آبا جی، یہ اعزاز، یہ فخر صرف ہمیں ہی حاصل ہے کہ ہمارا پہلا علی بھی کعبے میں آیا تھا، ہمارا آخری بھی کعبے پہ آئے گا۔ ہاتھ اونچے قدیری نعرہ حیدری، سلامت رہیے۔ بالکہ امام رضا آپ کی رزق کی مبوسط عطا فرمائے۔ بندے کہتے ہیں جی شیعہ بات کو بڑھا دیتے ہیں، علی کعبہ میں آیا، علی کعبے میں آیا۔ میں اس علاقے میں سلمان ٹاؤن میں میرا گھر ہے، میں یاسین کربلائی صاحب کی محفل میں، بھائی آبا صاحب کی موجودگی میں، واجی کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں کہ میرے مرشد علی کعبے میں آئے، میرے مرشد علی کعبے میں آئے۔ کسی بچے نے میری بات سنی، وہ مسجد میں جا کے کہے گا مولوی صاحب وہ نشاور عباس ایک بندہ آیا تھا، وہ کہہ رہا تھا جی حضرت علی کعبے میں آئے۔ مولوی صاحب آپ یہ بتائیں کیا واقعی حضرت علی کعبے میں آئے ہیں؟ اب مولوی صاحب مکرنے کی گنجائش ہے نہیں۔ اچھا اگر مولوی صاحب مکر بھی جائے نا تو بھئی آبا جی کعبے کی دیوار مکرنے نہیں دیتی۔ بولے نہیں بیٹا بس حضرت علی کا مقدر چمکا، ان کی آمد کعبہ میں ہو گئی۔ حضرت علی کا مقدر چمکا، ان کی آمد کعبہ میں ہو گئی۔ پھر رکھ مرضی کے مولوی کے سر پہ قرآن، اس علاقے کی جامع مسجد سے لے کے کعبے کے پیش نماز تک چیلنج ہے نشاور عباس ہاشمی کا کہ علی کی ماں گھر بیٹھے کعبے بلائی گئی، یہ بھی علی کا مقدر۔ علی کی ماں کے لیے دیوار کعبہ شک ہوئی، یہ بھی علی کا مقدر۔ علی کی ماں کعبہ میں چلی گئی، یہ بھی علی کا مقدر۔ دیوار کعبہ بند ہو گئی، یہ بھی علی کا مقدر۔ 3 دن علی کی
کی ماں کعبہ میں مہمان بن کے بیٹھی رہی، یہ بھی علی کا مقدر 3 دن حور کنیزی کرتی رہی، یہ بھی علی کا مقدر 3 دن فرشتے غلامی کرتے رہے، یہ بھی علی کا مقدر 3 دن عرش سے پک پک کے روٹیاں فرش پہ علی کی ماں کے لیے آتی رہی، یہ بھی علی کا مقدر 13 رجب کو شہن کعبہ میں اگوش سیدہ میں علی قرآن کی طرح نازل ہوا، یہ بھی علی کا مقدر 16 رجب کو نبی علی کو لینے چلے گئے، یہ بھی علی کا مقدر نبی نے علی کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا، یہ بھی علی کا مقدر نبی نے علی کو اپنی زبان چسائی، یہ بھی علی کا مقدر نبی کے ہاتھوں پہ آنکھیں کھولتے کہ یا رسول اللہ میں علی توریت سناؤں، انجیل سناؤں، زبور سناؤں یا قرآن سناؤں، یہ بھی علی کا مقدر نبی علی کو اپنے گھر لے گئے، یہ بھی علی کا مقدر جھولے میں پڑے علی نے اژدہا کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، یہ بھی علی کا مقدر ابو جہل کے منہ پہ تماچا مارا، یہ بھی علی کا مقدر خطرے کے بستر پہ محمد بن کے سو گیا، یہ بھی علی کا مقدر کافروں کو ان کی امانتیں واپس کرتا رہا، یہ بھی علی کا مقدر خندق میں مول کل بنا، یہ بھی علی کا مقدر بدر کا فاتح بنا، یہ بھی علی کا مقدر خیبر کی کیل ہوا میں اڑایا، یہ بھی علی کا مقدر نبی نے سبھی کو ایک دوسرے کا علی کو اپنا بھائی بنایا، علی کو اپنا بھائی بنایا، علی کو اپنا بھائی بنایا، یہ بھی علی کا مقدر آیت اللہ بنے، یہ بھی علی کا مقدر وجہ اللہ بنے، یہ بھی علی کا مقدر لسان اللہ بنے، یہ بھی علی کا مقدر جنب اللہ بنے، یہ بھی علی کا مقدر تاروں کو حرکت دے، یہ بھی علی کا مقدر سورج کو چمک دے، یہ بھی علی کا مقدر چاند تو زیادہ، یہ بھی علی کا مقدر آپ چپ بیٹھے ہو آدم کی توبہ قبول کرے، یہ بھی علی کا مقدر نوح کا سفینہ انجات پہ لگائے، یہ بھی علی کا مقدر موسیٰ کو جلوہ دکھائے، یہ بھی علی کا مقدر عیسیٰ کو مردہ زندہ کرنے کا ہنر سکھائے، یہ بھی علی کا مقدر نبی کو غسل دے، یہ بھی علی کا مقدر نبی کو کفن دے، یہ بھی علی کا مقدر نبی کو دفن کرے، یہ بھی علی کا مقدر بطول کا شوہر بنے، یہ بھی علی کا مقدر حسنین کا بابا بنے، یہ بھی علی کا مقدر کائنات کا نظام چلائے، یہ بھی علی کا مقدر رزق دے، یہ بھی علی کا مقدر بخت دے، یہ بھی علی کا مقدر اولاد دے، یہ بھی علی کا مقدر۔ اگر یہ سب کچھ علی کا مقدر ہے پھر فیصلہ ہو گیا کہ میرا علی کسی مقدر کا محتاج نہیں، مقدر میرے علی کا محتاج ہے۔ علی حق، 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 علی حق۔ بس آخری بات ہم تمام کرنے لگے ہوں کہ بھائی جان کہتے جی نہیں ٹھیک ہے۔ 13 رجب کو جناب سیدہ کعبہ میں گئی، دیوار کعبہ نے مسکراتے ہوئے چہرے سے شگاف ہوا، دیوار کعبہ پھٹی جناب سیدہ کعبے کے اندر۔ بس آخری بات، اچھا بی بی اندر گئی، دیوار کعبہ بند ہو گئی، جیسے آپ میری طرف دیکھ رہے ہیں ویسے لوگ کعبے کے گرد کھڑے تھے، وہ دیکھ رہے تھے یہ کون بی بی ہے، تو کعبے نے رستہ بھی دے دیا، بی بی اندر بھی چلی گئی، دیوار کعبہ بند ہو گئی۔ 3 دن تک وہ دیکھ رہے تھے بی بی باہر نہیں ہے۔ تیسرے دن وہ سارے بندے حضرت ابو طالب کے مولا ابو طالب سے، سرکار آپ کی زوجہ اللہ کے گھر میں چلی گئی اور آپ کو پتہ نہیں ہے کیا کہنے؟ مولا ابو طالب کہہ رہے سرکار ابو طالب پھر میرے پاس کیا کرنے آئے ہو؟ یا جاننے والی جانے یا بلانے والا جانے، یا جانے والی جانے یا بلانے والا جانے۔ وہ سارے حضرت کفار کعبے کے گرد، انہوں نے کہا دیکھے تو صحیح بی بی اندر ہے، 3 دن ہو گئے بی بی باہر نہیں آئی۔ انہوں نے کہا ایسا کرو دیوار کعبہ کو شگاف کرو، دیوار کعبہ کو توڑو۔ اس سے پہلے کہ دیوار کعبہ کو توڑا جاتا، حالانکہ انہیں یہ پتا تھا کہ کعبے کے تالے کی چابی بھی نہیں کہ گھر میں موجود ہے، انہوں نے نہیں توڑنا نہیں، پہلے دستک دو، پہلے دستک دو، خدا کے گھر پہ دستک ہوئی ہے۔ بھائی یاسین جی، بھائی آبا جی، وہ آخری بندے تک دعا فرمائیے گا، اللہ کے گھر پہ دستک ہوئی ہے۔ اور آپ بہتر جانتے جب گھر میں دستک ہونا تو گھر کا دروازہ مہمان نہیں کھولتے، گھر کا دروازہ گھر کے مالک کھولتے ہیں، گھر کا دروازہ گھر کے مالک کھولتے ہیں، گھر کا دروازہ گھر کے مالک کھول کے کافروں نے اللہ کے دروازے پہ دستک دی۔ بیوی میرا اللہ تیرا گھر ہے، دستک ہو رہی ہے، دروازہ کھول۔ آواز علی کی ماں تو دروازہ کھول۔ بیوی کہتے مالک قانون یہ ہے دروازہ گھر کے مالک کھولتے ہیں، میں تو تیری مہمان ہوں۔ آواز تو فاطمہ بنت اسد آج میرے گھر کا دروازہ کھول، ان کو علی دکھا اور دنیا کو بتا جب توحید کے دروازے پہ دستک دی جائے اندر سے جلی نہیں آتا، اندر سے علی آتا ہے۔ مومن ذرا ہاتھ بلند کر کے حیدر حیدر۔ زرار یاسین کربلائی صاحب علامہ نشاور عباس ہاشمی صاحب کو کربلا سے آئی ہوئی یہ انگوٹھی پیش کر رہے ہیں۔ فخر فیصل آباد عابد میر علی صاحب تشریف لا چکے ہیں، میں ان کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں ہو بلا